ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے آرام دہ مکان میں چاروں افراد ایک پیار کرنے والا کنبہ رہتا تھا۔ باپ ارمان اور اس کی اہلیہ ایلف دو خوبصورت بیٹیاں ایلسا اور نہال تھیں۔ ارمان نے ایک چھوٹے وقت کے کلر کی حیثیت سے کام کیا اور ایلف نے بڑی دیکھ بھال کے ساتھ گھر کا انتظام کیا۔ ان کی بہترین کوششوں کے باوجود ان کی مالی صورتحال قدرے تنگ تھی اور انہیں اپنے اخراجات سے بہت محتاط رہنا پڑا۔ انہیں اگر دن میں صرف 2 کھانے کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس کے بجائے انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ملی۔ ایلسا بڑی بیٹی ایک روشن اور خوش مزاج لڑکی تھی جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ اپنے والد کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کاموں کی مدد کرنا پسند کرتی تھی اور اگر اس کے ساتھ مارکیٹ میں جاتی تھی تو دوسری طرف نہال تھوڑی سی شرارتی تھی اور اپنے کنبے میں ممبروں میں مذاق کھیلنا پسند کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ پریشانی میں پڑی رہتی تھی لیکن اس کا معصوم چہرہ اسے ہمیشہ بچاتا تھا۔ ایک دن ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے خیال کو ایلف کے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلسا اور نہال نے اپنے والدین کے لیے منصوبے کا حصہ بننے کے لیے پرجوش تھیں۔ ارمان نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کیا جبکہ ایلف نے آن لائن گھریلو دستکاری فروخت کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ انہوں نے اپنے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے سخت محنت کی، اس خاندان کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلسا اور نہال اکثر اپنے والدین کو ان کے کام میں مدد کرتیں اور بطور کنبہ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ نہال اسی خاندان کا مذاق ہونے کے ناطے موڈ کو ہلکا کرنے کے لیے اکثر لطیفے توڑ دیتی تھی۔ ایک دن جب وہ سب مل کر کام کر رہے تھے، نہال نے اپنے والد پر ایک بے وقوف چہرہ بنایا اور وہ مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن ہنستے ہوئے پھٹ پڑی۔ اتنا مضحکہ خبر کیا ہے نہال؟ ایلف نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس والد کا احمقانہ چہرے کی نظر سے لطف اندوز ہو رہی ہے، نہال نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا کاروبار پھل پھولنے لگا۔ ارمان کا ٹیوشن سینٹر مقبول ہوا اور ایلف کے دستکاری بوٹ کیسز کی طرح فروخت ہو رہے تھے۔ کنبے کی مالی صورتحال میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور وہ ایک دن میں 3 کھانے برداشت کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ اکثر اپنے کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے مل کر بیٹھ جاتے، ان کی برکتوں کا شکر گزار۔ ایلسا اور نہال اپنے والدین کو خوش اور آرام سے دیکھ کر خوش ہوتیں۔ ان میں اکثر خاندانی مووی کی راتیں ہوتیں اور ارمان ہر ایک کے لیے پاپ کارن بناتے۔ ایسے ہی ایک رات کے دوران ایلسا نے اپنے والدین کی طرف رجوع کیا اور کہا، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک دوسرے کو حاصل کریں۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں لیکن ہم ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ایلف نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ بیٹا، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ۔ جب کنبہ ایک ساتھ بیٹھا ستاروں کو باہر پلک جھپکتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ارمان نے اپنے بازو ایلف کے ارد گرد رکھا اور کہا، تم جانتی ہو میں آپ کے بغیر اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تم میری چٹان ہو، ہر لحاظ سے میری ساتھی ہو۔ ایلف نے ان کی محبت اور شراکت کے لیے ان کا مشکور ہو کر اس میں جھکا۔ ارمان، میں آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ ہم نے مل کر زندگی بنا لی ہے اور یہ ہر جدوجہد کے قابل ہے۔ نئے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اور نئی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے خاندان ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہا۔ اس سب کے ذریعے وہ ایک محبت کرنے والے اور معاون یونٹ رہے، ان کے بانڈ کے مشترکہ بانڈ کا شکر گزار۔ اور جب انہوں نے مستقبل کی طرف دیکھا تو وہ جانتے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کا راستہ کیا آئے گا۔
وہ ایک خاندان کی حیثیت سے اس کا سامنا کریں گے۔ سال گزرتے چلے گئے اور کنبے کا کاروبار پھلتا رہا۔ وہ ایک بڑے گھر میں جانے اور تمام راحتوں کے متحمل تھے جن کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور یہ سب کے سب بڑی نعمت تھی۔ ارمان اکثر اپنے کنبے کی طرف دیکھتا اور ان کی قربانیوں کے لیے ان کا مشکور ہوتا۔ ہم پیسے کے لحاظ سے مالا مال نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن ہم محبت اور خوشی سے مالا مال ہیں، اور یہی بات واقعی اہم ہے۔ ایلف اپنی بیٹیوں کو مسکراتے ہوئے معاہدے میں سر ہلا دے گا۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جاری رکھا ہے۔ ایلسا اور نہال اپنے پیارے کنبے کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے والدین کو پسند کریں، جو ان سے پیار کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے موجود رہیں، چاہے کچھ بھی نہ ہو۔